تشریف لائیں اور آگے کے نظام کو چلائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اطہر نبی صاحب۔ آج کے دیکھنا بھائی میرا سوال، آج کے اس تاریخی جلسے کی صدارت فرما رہے جناب اسوائے قریشی صاحب، مہمان خصوصی میں ہمارے سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ، اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ صاحب، مہمانان خصوصی میں جو لوگ شریک ہیں ان کے حوالے سے ضمیر الدین شاہ صاحب، اس پروگرام کے ایک طرح سے محرک بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں جناب شاہد صدیقی صاحب، حافظ کرناٹکی صاحب جو کرناٹک سے تشریف لائے ہیں، ابھی اطہر نبی صاحب نے ذکر کیا جس شخصیت کا اور جن کے کام کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں ممتاز پی جی کالج میں ایک سینٹر قائم کر رہے ہیں، ان کا نام ہے سید محمود اختر صاحب۔ اصل میں اس وقت جو ہمارے سامنے جو شخصیات موجود ہیں، چاہے وہ اس میں محمود اختر صاحب ہوں، شاہد صدیقی صاحب ہوں، نجیب جنگ صاحب ہوں، ضمیر الدین شاہ صاحب ہوں، سعید مصطفیٰ شیروانی صاحب ہوں، حافظ کرناٹک صاحب ہوں، یا عباس علی مہدی صاحب ہوں، اسوائے قریشی صاحب ہوں، یہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، یہ اصل میں کوئی ایک شخص یا شخصیات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ہماری قوم کے ایک طرح سے جن کو ہم لوگ سرمایہ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ تھنک ٹینکر ہیں جن سے ہمیں آگے کی راہ جو ہے طے کرنے میں ہمیں آسانی ملتی ہے ان کے مشورے سے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ قوم جس کے بارے میں اطہر نبی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، ہماری قوم ذرا سا انتشار کا شکار ہے۔ ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور متحد ہونے کے لیے امام کی ضرورت ہے، اور یہ بات بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ ہم امام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی امام نہیں ہے جس کے قیادت میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور امام ہونے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، شاید ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دن بدن ایک خاص طرح کی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے، اور اس قوم کا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس میں دو باتوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک اقرا، تعلیم، پڑھو پڑھو پڑھو، اور دوسری چیز ہے صفائی، کلینلیس۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ان دونوں معاملات میں بڑی مایوسی ہاتھ آتی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم 300 400 500 روپے کا موبائل ریچارج اپنے بچوں کو کرا کے دیتے ہیں، ہم جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں، لیکن ہم 100 200 400 300 200 روپے کے لیے بچوں کو ڈراپ آؤٹ کرا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول سے نکل جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے۔ ہمارے بچے، ان کی مائیں مسجدوں کے باہر جمعے کی نماز کے بعد لائن سے قطار سے اپنے بچیوں کو اور بچوں کو کھڑا کرنے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیتی ہیں۔
اگر ان سے آپ کہیے کہ گھر میں کام کر کے کچھ کھا پی لو تو میرے بچوں کو میں پڑھا دوں گا، تو وہ ان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو